من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تمہاری قوم کی وہ بیوہ عورتیں اور وہ مرد جن کی عورتیں فوت ہو چکی ہو، وہ مرد جو مجرد ہو ان کا نکاح کر دیا کرو، اور تمہاری باندی و غلام اور جو نیک کردار ہو ان کے نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہ سورہ نور کی 32ویں آیت ہے، اور اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی کہ عورتوں کے زیب و زینت کو چھپانا اور اس کے اظہار کے لیے جو مواقع تھے اس کا بات چل رہی تھی اس کے تعلق سے، اور اس میں انسان کی جو فطری تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں دین اسلام کیا حکم دیتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام ایک عورت اور مرد کے اختلاط کی یعنی بہترین شکل اور شائستہ اور پاکیزہ طریقہ تجویز کیا ہے، اس کا نام نکاح ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اور نکاح کے تعلق سے اس میں بات آ رہی ہے کہ جو بھی لوگ بے نکاح کے ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو۔ اولیاء سے خطاب ہے، ان کے ولیوں سے خطاب ہے، ان کے سرپرستوں سے خطاب ہے کہ جو لڑکیاں یا لڑکے بے نکاح ہیں، یا جو لوگ جو ہے جن کی بیویاں مر چکے ہیں، جن کے شوہر مر چکے ہیں، بیوہ ہیں، اور جو مطلقہ ہیں، تو ان تمام مردوں اور عورتوں کے جو بے نکاح کے ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو، کیونکہ اس سے شر اور فتنہ اور فساد پھیلتا ہے معاشرے میں۔ اگر کوئی بے نکاح کے رہنا شروع کر دیں گے تو فتنہ اور فساد ہی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ان تمام ولیوں کو، سرپرستوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ ان لوگوں کی نکاح کرنے کی کوشش کرو اور اس کے انتظامات کرو جو بھی لوگ بے نکاح کے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کے لیے خاص طور پر دین اسلام میں یہ بات ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے ولی کی اجازت سے کرنا ہے اس کو، اور اس کی رضامندی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ نکاح اگر کوئی عورت اپنے آپ کر لے بغیر ولی کی اجازت کے تو وہ نکاح باطل ہو جاتا ہے، کالعدم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کہ نکاح تو ہو جاتا ہے صحیح اور درست، لیکن وہ چونکہ سنت کے خلاف ہے اس لیے اس میں جو ہے اس میں گناہ کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتنی پاکیزہ چیزیں اس میں رکھ دی ہیں کہ عورت اپنے آپ اپنا نکاح نہیں کرے گی۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے جو ہے ولی کی اجازت رکھی گئی ہے، لیکن عورت کے لیے بڑی خصوصی طور پر، کیونکہ وہ کمزور ہے، وہ اپنے آپ جو ہے بہت سی چیزیں نہیں سوچ سکتی، ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی، اس لیے اس کی ولی کی سرپرستی میں اس کو رکھا گیا ہے کہ ولی کی اجازت سے وہ نکاح کرے گی۔ اس طریقے سے جو بھی ہے تمہارے نوکر چاکر میں اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سب کے نکاح کر دینے کی کوشش کرو، ان کے انتظامات کرو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اور پھر اس میں ایک ٹکڑا یہ لگایا گیا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہیں اور ان کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، کمزور ہیں، تو وہ اللہ کے فضل و کرم کی تلاش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو، اگر وہ جو ہے اس سوچ کی وجہ سے کہ اللہ کے دین کو غالب کریں گے اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کی خاطر اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو پورا کرنے کی خاطر اگر نکاح کرنے کی کوشش کریں گے، مالی وسعت نہ ہونے کے باوجود بھی، وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دیں گے اور ان کو مالی جو ہے غنا عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کریں گے، صرف اس وجہ سے کہ وہ دین کی حفاظت کی خاطر کر رہے ہیں اور جو ہے سنت رسول اللہ کو قائم کرنے کے لیے جو ہے کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرما دیں گے۔ اور نکاح کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کا تو سب لوگوں کو اندازہ ہے کہ خطبہ نکاح کے موقع پر جو حدیثیں اور آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں ایک حدیث یہ بھی پڑھی جاتی ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے، اور جو لوگ بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے، اس سے منہ موڑیں گے، وہ مجھ میں سے نہیں۔ یعنی نکاح سے رغبت کرنا چاہیے لوگوں کو، کسی بھی وجہ سے جو ہے نکاح سے بے رغبتی کر کے بے نکاح رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور جو لوگ زوجے کا نفقہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں یا ضبط نفس سے کام لیں تاکہ حق تعالیٰ اپنے فضل سے
نفقہ ادا کرنے کی استطاعت پیدا کرے۔ اور پھر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ اگر نکاح کریں گے تو اپنی بیوی کا نفقہ ادا نہیں کر سکیں گے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، تو پھر ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ صبر کریں کہ اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دیں، اس کے بعد پھر وہ نکاح کریں۔ اور ورنہ جو ہے اگر جو پچھلی آیت میں جو بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کی بھی مدد فرماتے ہیں جو یہ سوچ کر اور بڑی اچھی نیت کے ساتھ کہ سنت کو پوری کرنے کی خاطر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگوں کو یہ بات بالکل دل میں انہیں پختہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے نکاح کرنے کے بعد، تو پھر چاہیے کہ ان کو وہ نکاح نہ کریں بلکہ انتظار کریں اور صبر کریں۔ اور صبر کرنے کا طریقہ جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے متواتر روزے رکھو تاکہ تمہاری نفس کی جو ہے نفس کشی ہو جائے اور اس کو کچلا جائے، تاکہ تم جو ہے اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیں گے، پھر تم اس کو جو ہے نکاح کو روب عمل لانے کی کوشش کرو گی۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور تمہارے وہ غلام جو تم سے مکاتبت چاہیں تو ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں اندازہ ہو کہ ان کے اندر ایسی صلاحیت اور دینداری ہے۔ اس میں جو ہے غلاموں کا ذکر کیا گیا ہے، غلاموں اور باندیوں کا اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ اب جو ہے اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ جہاد اور جنگ نہیں ہو رہی ہے، لیکن آئندہ کبھی اگر ایسا ہو تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے غلام اور باندی کا سلسلہ۔ اور غلاموں کے سلسلے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے راحت رکھی تھی، آسانی رکھی تھی، وہ یہ تھی کہ غلام کچھ مال دے کر اپنے مالک سے آزادی حاصل کر سکتا تھا ایک ایگریمنٹ کے ذریعے سے کہ میں اتنا فلاں مال آپ کو اتنے وقفے میں دے دوں گا اور آپ اس کے عوض میں مجھے آزادی دے دیں۔ یہ جو ہے اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے ان مالکوں کو کہ اگر غلام ایسا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ رعایت کرو، اور اگر تم اس میں دیکھو خیر کا پہلو اور جو ہے صدق و امانت داری کا اور اچھائی کا تو پھر اس کے ساتھ معاہدہ کر لو اور معاملہ کر دو، اس کی آزادی کا سامان اس کے لیے کر دو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مال دیا ہے اس میں سے ان کو خرچ دو۔ اس میں ایک بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مال دیا ہے اس میں سے ان کو خرچ دو، یعنی یہ حکم جو ہے بالکل عام ہے۔ ایک تو یہ خاص ان کے لیے ہے جو غلاموں کی آزادی کے سلسلے میں، جو غلام اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہ رہا ہے، اس کو مال کی جو ضرورت پڑ رہی ہے وہ مال میں تم اس کی مدد کرو اپنے مالوں میں سے۔ اور ایک اس کا حکم عام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مال دیا ہے، یعنی یہ اس میں تین باتیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مال انسانوں کو جو ملتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک چیز اللہ کا مال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو دیتے ہیں اپنے بندوں کو، اور پھر کیسے دیتے ہیں؟ اس میں جو ہے کچھ شرائط کے ساتھ دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ جیسے چاہے ویسا خرچ کر لو، نہیں، بلکہ جو ہے اس میں کچھ شرائط لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ان چیزوں میں تم خرچ کرو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ واجب ہے اور یہ جو ہے اس میں خرچ کرو۔ اور بعض چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ یہ چیزوں میں، یہ کاموں میں تم اپنا مال مت خرچ کرو، اور بعض چیزوں کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ مستحب ہے اور افضل ہے اس میں مال خرچ کرنا۔ تو اس طریقے سے شرائط کے ساتھ مال دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہیں اور وہ قدرت رکھتے ہیں، وہ بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں سے جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، اس میں سے تم خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے مستحقین میں۔ اس میں یہ بات اور ایک بات بھی آتی ہے کہ معاشی نظام جو دنیا میں ہے وہ دو طرح کے نظام ہیں عام طور پر، ایک ہے کہ کیپٹلزم اور ایک ہے سوشلزم۔ کیپٹلزم یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام، سرمایہ داری نظام میں یہ ہوتا ہے کہ انسان مال جیسے چاہے ویسا کماتا ہے اور جیسے چاہے ویسا خرچ کرتا ہے، لیکن وسائل اور جو چیزیں ہیں جو استعمال کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی استعمال کرتا ہے۔ قدرت کے جو وسائل ہیں، زمین ہے اور زمین سے نکلنے والی نباتات ہے، معدنیات ہے اور پانی ہے اور ہوا ہے، اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس نے پیدا نہیں کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو وہ استعمال کر کے اس کو جوڑ کر ہزاروں چیزیں بنا لیتا ہے اور اس سے پھر استفادہ کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے اور پھر مال کماتا ہے اور وسائل کما لیتا ہے، اور پھر اس کو اپنی من مانی خرچ کرنا چاہتا ہے، کسی کی جو ہے اس میں دخل اندازی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیپٹلزم ہے اور سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اور ایک ہے سوشلزم جو ہے اشتراکیت جسے کہتے ہیں، سب مل کر استعمال کریں گے، کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، اس میں سب کو حق ہوگا، کوئی چیز اگر ہوگی، کوئی مال ہوگا تو اس کو جو ہے اس کے حقدار سب کے سب ہوں گے۔ یہ دونوں نظام ٹھپ ہو گئے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اور قرآن نے ان بیہودہ نظاموں کی جو ہے تردید فرمائی ہے کہ یہ دونوں نظام چلنے والے نہیں ہیں، نہ کیپٹلزم نہ سوشلزم۔ اور جو نظام تیسرا نظام اسلام نے جو بتایا ہے، جو
قرآن نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا مال دنیا میں جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مالک و مختار ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو وسائل جو تم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو لہٰذا جو کوئی بھی جیسی اپنی صلاحیت رکھتا ہے وہ صلاحیتوں کے مطابق اس کو استعمال کرے، اور استعمال کر کے اپنی محنت لگا کر، جستجو لگا کر اس کو کمانے کی کوشش کرے، اور جو کوئی کمائے گا اس کو عارضی ملکیت دے دی جائے گی، اس کی جتنا کمائے گا وہ اس کا اتنا مالک ہوگا۔ اور پھر وہ عارضی ملکیت کیسی دی جائے گی کہ اس کو وہ استعمال کر سکے گا لیکن اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مال عطا فرمائیں گے، عارضی ملکیت عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط لگا دیں گے کہ یہاں سے نہیں کمانا چاہیے اور یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہاں سے کمانا چاہیے تمہارے لیے حلال ہے، اور خرچ کرنے کے بھی جو ہے طریقے بتلا دیے گئے ہیں، اس میں بتائے جائیں گے کہ شرائط یہ ہوں گی کہ تمہیں یہاں پر خرچ کرنا ہوگا، یہ جو ہے حلال ہے تمہارے لیے، اور یہاں سے جو ہے یہ نہیں خرچ کرنا پڑے گا تم کو، یہ ناجائز ہے تمہارے لیے۔ تو یہ تمام شرائط کے ساتھ ایک نظام بتا دیا گیا ہے، جو مال کمایا جائے گا اس کے مالک بھی بنایا جائے گا، عارضی ملکیت ان کو عطا کی جائے گی، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ اس تمام مال کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، اور تمہارے مرنے کے بعد مال منتقل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوگا، پھر وہیں سے جو ہے وراثت کی تقسیم ہوگی۔ یہ نظام، معاشی نظام اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا ہے، قرآن اس کو جو ہے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرے جو نظام دنیا میں جو معاشی نظام چل رہے ہیں وہ تمام کے تمام بیکار ہے اور بیہودہ اور فرسودہ ہے، اور وہ سب فیل ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، جو ہے سود کی بنیادوں پر، اور جو لوگوں کے خون چوس کر جو ہے جو کہا جا رہا ہے، اور جو کیپٹلزم میں تو یہ ہے کہ سارے غریبوں کا مال کھینچ لیتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں، امیر امیر ہوتے جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب ہوتے جاتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے آج بھی کتنے لوگ ہیں جو مالدار ہیں، یعنی چند سو یا چند ہزار لوگ مالدار ہیں کروڑوں میں سے، اور سب کے سب دوسرے اس کے علاوہ غریب ہیں، قسمہ پرسی کی حالت میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا معاشی نظام نہ ہو، بلکہ معاشی نظام کچھ دوسرے طریقے کا ہو، اور جو لوگ کمائیں وہ ان کی ملکیت ہو، اور ان کی ملکیت اس پہ ثابت ہو، لیکن عارضی ملکیت ہو، اور پھر اس میں سے وہ جو ہے لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ وہ حقوق بتاتے ہیں کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے تمہارے مالوں میں سے کہ تم اس میں سے جو ہے یہاں پر اور یہاں پر اور یہاں پر خرچ کر لو، اور کمانے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیے ہیں کہ یہ کام تمہارے لیے جائز ہے اور یہ کام تمہارے لیے ناجائز ہے۔ تو اس طریقے سے معاشی نظام کی جو ہے یہاں پر بات آئی ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہو تو بے شرمی کے ساتھ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو، یعنی ان کی عصمت فروشی نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا اور وہ اس سے متنفر ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور و رحیم ہے اور انہیں معاف کر دیں گے۔ اس میں جو ہے ان لونڈیوں کا بھی تذکرہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے غلاموں کا تذکرہ آیا تھا کہ لونڈیاں اگر جو ہے اپنے آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہیں تو تم ان کو مجبور نہیں کرنا، اور صرف مال کمانے کی خاطر ان کو فحش اور بے حیائی اور بدکاری کے کاموں پر نہیں لگانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس میں جو ہے روکا گیا ہے، ان کو ٹوکا گیا ہے ایسے کام کرنے سے، اور ان کو بھی آزاد کر دو اور ان کے نکاح کر دو۔ اس سے پہلے کی یہ آیت میں بات آئی تھی، اور ان کو کسی اس قسم کی بیہودہ کام جو ہے میں کرنے کے لیے ان کو یعنی مجبور مت کرو، اور ان کی عصمت فروشی کرنے کی کوشش مت کرو، یہ بہت یعنی خراب کام ہے، اور تم ایسا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کی پکڑیں گے اور کا مواخذہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور غفور الرحیم ہیں۔ وہ عورتیں، وہ لونڈیاں جو اس کام سے بچنا چاہ رہے ہیں، اس سے متنفر ہیں، ان کو اس سے بچا لیں گے اور ان کو معاف فرما دیں گے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے معاشرے کی اصلاح کے لیے نہایت ہی واضح ہدایتیں نازل کی ہے، اور ان لوگوں کے حالات و واقعات بھی بیان کیے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اس میں متقین کے لیے نصیحت ہے۔ یہ تمام باتیں جو پچھلے 4-5 رکوع سے جو چل رہی تھی اس کا خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں ہم نے بہت سی باتیں، بہت سے احکامات تم کو دیے ہیں، اس میں بے شرمی سے بچنے، بے حیائی سے بچنے، اور اپنی نظروں کو نیچے رکھنے، اور عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کی خاطر، اور جو ہے جو بدکاری اور بے حیائی ہوتی ہے، زنا اور اس کے لوازمات اور اس کے متعلقات، اس کی سزائیں اور لوگوں پر تہمتیں لگانے کی سزائیں، یہ تمام باتیں اس میں آ گئی ہے۔ گھروں میں داخل ہونے کے آداب اور اس میں اجازت لینے کے معاملات،
اور یہ تمام چیزیں سکھانے کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں کی اصلاح ہو جائے، تم لوگوں کی حفاظت ہو جائے، اور ایک بہترین معاشرہ جو ہے تکمیل پائے اور صالح معاشرے کی بنیاد پڑ جائے۔ یہ تمہارے لیے بہترین ہے اور بالکل واضح ہدایتیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے حالات اور واقعات بھی ہم نے بیان کیے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اس میں متقین کے لیے نصیحت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔